الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه۔ شرک اور اس کے متعلقات۔ سب سے پہلا گناہ کون سا ہے؟ عبداللہ بن عمر سے روایت ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ سب سے بڑا گناہ یہ ہے کہ تم اللہ کے ساتھ کسی کو شریک کرے، حالانکہ اس نے تجھے پیدا کیا۔ بخاری کی روایت ہے 4477 نمبر پر، مسلم میں 86 نمبر پر۔ سورہ لقمان آیت نمبر 13 ہے، ان الشرک لظلم عظیم، بے شک شرک سب سے بڑا ظلم ہے۔ شرک کرنے کا نقصان کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، اِنَّهُ مَن يُشْرِكْ بِاللَّهِ فَقَدْ حَرَّمَ اللَّهُ عَلَيْهِ الْجَنَّةَ وَمَأْوَاهُ النَّارُ وَمَا لِلظَّالِمِينَ مِنْ أَنصَارٍ۔ جس نے اللہ کے ساتھ کسی کو شریک ٹھہرایا، اللہ تعالیٰ نے اس پر جنت کو حرام کر دیا، اس کا ٹھکانہ جہنم ہے، اور ظالموں کا کوئی مددگار نہ ہوگا۔ سورہ المائدہ آیت نمبر 72۔ عبداللہ بن مسعود سے روایت ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ جو کوئی اس حال میں مرے کہ وہ اللہ کے سوا کسی اور کو پکارتا ہو تو وہ جہنم میں داخل ہوگا۔ بخاری کی روایت ہے 4497، مسلم 92۔ کیا شرک کرنے والے کو اس کے نیک عمل فائدہ دیں گے؟ نیک اعمال جیسے صدقہ، خیرات، نماز، روزہ، لوگوں سے حسن سلوک، عقیدت شرک کی موجودگی میں بیکار ہو جاتے ہیں اور اللہ کے ہاں قابل قبول نہیں رہتے۔ سورہ الانعام میں آیت نمبر 88 میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، وَلَوْ أَشْرَكُوا لَحَبِطَ عَنْهُمْ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ، اور اگر بالفرض ان لوگوں نے شرک کیا ہوتا تو ان کے بھی سب اعمال ضائع ہو جاتے۔ ان سے مراد انبیاء ہیں کہ اگر انبیاء کرام بھی شرک کرتے تو ان کے اعمال بھی ضائع ہو جاتے۔ کیا شرک کرنے سے آدمی کا اسلام جاتا رہتا ہے؟ جس طرح کلام کرنے سے نماز ٹوٹ جاتی ہے، ہوا خارج کرنے سے وضو ٹوٹ جاتا ہے، جان بوجھ کر کھانے سے روزہ ٹوٹ جاتا ہے، اسی طرح شرک کرنے سے آدمی کا اسلام جاتا رہتا ہے، خواہ وہ خود کو مسلمان کہے۔ اس کے بعد آدمی کا ہر عمل خود بخود ضائع ہو جاتا ہے۔ اسے عقائد کی اصطلاح میں نواقض اسلام کہتے ہیں۔ اسلامی فقہ کی ہر کتاب میں باب المرتد موجود ہے، یعنی وہ باتیں جو کسی کلمہ گو کو کافر کر دیتی ہیں۔ کیا عامۃ الناس کو کافر سمجھا جائے گا؟ کسی گمان اور قیاس پر کسی کو کافر نہ کہا جائے گا، کیونکہ مسلمانوں کو کافر کہنے والا خود کافر ہو جاتا ہے۔ یہ کہنے میں تو کوئی خوف نہیں ہونا چاہیے کہ جو علی کو مشکل کشا جان کر مشکلات میں امداد کے لیے پکارتا ہے وہ مشرک ہے، مگر فرد معین یعنی کسی آدمی کا نام لے کر اس پر فتویٰ لگانے میں احتیاط کی ضرورت ہے، کیونکہ 4 وجوہات کی بنا پر فتویٰ نہیں لگتا۔ نمبر 1، تعویل، کوئی شخص اپنے فعل کی کوئی تعویل کرے۔ نمبر 2، اکراہ، کوئی شرکیہ عمل اپنی جان بچانے کے خوف سے کرے تو وہ بھی مشرک نہ ہوگا۔ نمبر 3، جہالت، کوئی شخص جاہل ہے تو فتویٰ سے پہلے اس کی جہالت دور کی جائے گی۔ نمبر 4، بلا قصد، کسی شخص کی زبان سے بلا ارادہ شرکیہ یا کفریہ کلام نکلتا ہے، وہ دل سے اس بات کا قائل نہ ہو تو اس پر بھی فتویٰ نہیں لگتا۔ یہ 4 وجوہات نہ ہوں اور واضح طور پر نواقض اسلام میں سے کسی ایک بات کا مرتکب ہو تو اس کو کافر کہا جائے گا، ورنہ فقہ اسلامی میں مرتد کا باب سرے سے نہ ہوتا۔ یہاں یہ ذکر بھی ضروری ہے کہ مفتی اور جید علماء ہی کسی کی جہالت دور کر کے اور تعویل کا رد کر کے اسے مرتد قرار دے سکتے ہیں۔ فرد معین پر فتویٰ لگانے کی ذمہ داری عوام پر نہیں ہے۔ ایک مسلم کو سب سے زیادہ خوف کس بات کا ہونا چاہیے؟ چونکہ شرک سب سے بڑا گناہ ہے اور مشرک کی نجات نہیں ہے، اس لیے ایک مسلم کو سب سے زیادہ فکر اس بات کی ہونی چاہیے کہیں وہ شرک میں مبتلا نہ ہو جائے۔ ابراہیم خلیل اللہ علیہ السلام دعا کرتے ہیں، وَجْنُبْنِي وَبَنِيَّ أَن نَّعْبُدَ الْأَصْنَامَ، مجھے اور میری اولاد کو بتوں کی عبادت سے بچا۔ سورہ ابراہیم آیت نمبر 35۔ ابراہیم کے اس قول کے بعد کون ہے جو شرک کی آزمائش سے بے خوف ہو سکتا ہے؟ شرک کی آفت سے وہی شخص بے خوف ہو سکتا ہے جو اس کی سنگینی سے بے خبر ہو۔ جب ہر نبی علیہ السلام طاغوت سے بچنے کی دعوت لے کر آئے ہیں تو ہمیں چاہیے کہ ہم طاغوت کو پہچانیں اور اس سے بچیں۔
کیا لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ پڑھنے والا مشرک ہو سکتا ہے؟ ابو سعید خدری روایت کرتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم یقیناً اپنے سے پہلی امتوں کی پیروی کرو گے اور پہلی امتوں سے آپ کی مراد یہود و نصارہ ہے۔ بخاری کی روایت ہے 3456 نمبر پر اور مسلم میں 2669 نمبر پر۔ یہود و نصارہ کے متعلق اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ وہ طاغوت پر ایمان لاتے تھے اور طاغوت کی بندگی کرتے تھے۔ سورہ نساء کی آیت نمبر 51۔ أَلَمْ تَرَ إِلَى الَّذِينَ أُوتُوا نَصِيبًا مِنَ الْكِتَابِ يُؤْمِنُونَ بِالْجِبْتِ وَالطَّاغُوتِ کیا تو نے اہل کتاب کو نہیں دیکھا کہ وہ بت اور طاغوت پر ایمان لاتے ہیں؟ ثوبان سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ قیامت اس وقت تک قائم نہ ہوگی جب تک میری امت کی ایک جماعت مشرکوں سے نہ جا ملے اور میری امت کے بہت سے لوگ بت پرستی نہ کریں۔ ترمذی کی روایت ہے 2219 نمبر پر۔ کیا قبر پرستی کو بت پرستی کہا جا سکتا ہے؟ جب کسی قبر کی پوجا ہوگی تو اس کو بت پرستی کہا جائے گا، کیونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اے اللہ میری قبر کو بت نہ بنانا جس کی پوجا کی جائے، اور اللہ تعالیٰ کا اس قوم پر سخت غضب نازل ہوتا ہے جو اپنے نبیوں کی قبروں کو عبادت گاہ بنا لیتے ہیں۔ حضرت عائشہ فرماتی ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے آخری وقت میں فرمایا تھا یہود و نصارہ پر اللہ کی لعنت ہو، انہوں نے اپنے انبیاء کی قبروں کو سجدہ گاہ بنا لیا۔ اگر اس بات کا خوف نہ ہوتا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی قبر کو بھی سجدہ گاہ بنا لیا جائے گا تو آپ کو بند حجرہ میں دفن نہ کیا جاتا اور آپ کی قبر بھی کھلی ہوتی۔ بخاری کی روایت ہے 1390 اور مسلم 529۔ معاشرے میں شرک کیسے پھیلتا ہے؟ شرک پھیلنے کی ایک اہم وجہ یہ ہے کہ شیطان اولیاء اللہ سے محبت کو آرٹ بنا کر غلو کرواتا ہے۔ قوم نوح کو دیکھیے، عبداللہ بن عباس روایت کرتے ہیں کہ ود، سوا، یغوث، یعوق اور نصر نوح کی قوم کے صالحین تھے۔ بخاری کی روایت ہے 4920 نمبر پر۔ اللہ نے ان کے تقوی کی بدولت انہیں لوگوں کا محبوب بنا دیا۔ ملعون شیطان نے اولیاء اللہ سے محبت کا رخ اندھی عقیدت کی طرف موڑ دیا اور لوگ ان کی عبادت کرنے لگے۔ جب نوح علیہ السلام ان لوگوں کو ڈرانے کے لیے بھیجے گئے تو قوم کے سرداروں کے پاس سب سے کارگر حربہ یہی تھا کہ یہ نبی تمہیں تمہارے بزرگوں سے باغی کرنے آیا ہے۔ سورہ نوح آیت نمبر 23۔ وَقَالُوا لَا تَذَرُنَّ آلِهَتَكُمْ وَلَا تَذَرُنَّ وَدًّا وَلَا سُوَاعًا وَلَا يَغُوثَ وَيَعُوقَ وَنَسْرًا، اور انہوں نے کہا کہ تم اپنے معبودوں کو ہرگز نہ چھوڑنا اور ود، سوا، یغوث، یعوق اور نسر کو کبھی نہ چھوڑنا۔ شیطان نے یہ حربہ ہر قوم میں استعمال کیا اور انبیاء علیہ السلام کو یہی جواب ملا، اِنَّا وَجَدْنَا آبَاءَنَا عَلَىٰ أُمَّةٍ وَإِنَّا عَلَىٰ آثَارِهِم مُقْتَدُونَ، ہم نے اپنے باپ دادا کو ایک راہ پر پایا ہے اور ہم قدم بقدم انہی کے پیچھے چل رہے ہیں۔ سورہ الزخرف آیت نمبر 23۔ معلوم ہوا کہ انسانوں کی کثیر تعداد اپنے بڑوں کی اندھی محبت میں جہنم رسید ہوگی، اور جو راستہ انہوں نے بزرگوں کا سمجھ کر اختیار کیا تھا حقیقتاً وہ شیطان کا راستہ تھا۔ کیا شیطان نے یہ داؤ امت محمدیہ کے ساتھ بھی کھیلا؟ شیطان نے امت محمدیہ پر بھی اس کا بھرپور وار کیا۔ اس نے انتہائی خطرناک انداز میں جھوٹ کو احادیث رسول بنانے کی کوشش کی۔ امام مسلم فرماتے ہیں ہم نے صالحین سے بڑھ کر جھوٹ بولنے والا کسی کو نہیں پایا۔ یہ جھوٹ کا ارادہ نہ بھی کریں تو وہ بھی جھوٹ پہ ساختہ ان کی زبانوں پر جاری ہو جاتا ہے۔ صالحین اس زمانے میں صوفی قسم کے لوگوں کو کہا جاتا تھا۔ معلوم ہوا کہ پھر شیطان نے اپنا کام ان لوگوں سے کروانے کی کوشش کی جو صالحین کے پیارے نام سے پکارے جاتے تھے، مگر ان کے مقابلے میں اللہ کے مخلص بندے محدثین اٹھے اور انہوں نے برملا ان راویوں کو کذاب، دجال اور وضاع کے القاب سے نوازا جنہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر جھوٹ باندھا تھا۔ شیطان کا یہ وار آج بھی جاری ہے۔ بہت سے شرکیہ نظریات اس لیے اسلامی قرار دیے جا رہے ہیں کہ ان کی نسبت ان لوگوں کے ساتھ ہے جو پاک و ہند میں مشاہیر امت کے طور پر مشہور ہیں۔
ان مشرکانہ نظریات کو ان ہستیوں سے علیحدہ کر دیا جائے تو ان کا انکار کرنے والوں کی یہاں کمی نہیں، مگر جو ہی یہ نظریات ان شخصیات کے نام پر سامنے آتے ہیں تو کئی ایک توحید کے دعوے دار بھی انتہائی بودھی تعویلات کا سہارا لے کر ان باطل نظریات کی تائید کرنا شروع کر دیتے ہیں۔ شیطان کی سوار سے بچنے کے لیے قرآن و سنت نے ہماری کیسی تربیت فرمائی؟ ان اللہ لا یغفر ان یشرک بہ ویغفر ما دون ذلک لمن یشاء۔ بے شک اللہ تعالیٰ اس بات کو معاف نہیں فرمائے گا کہ اس کے ساتھ کسی کو شریک کیا جائے، اور اس کے علاوہ باقی گناہ جس کے لیے چاہے گا معاف کر دے گا۔ سورہ نساء آیت نمبر 48۔ ایسی بہت سی آیات شرک کی تردید میں کافی تھی، مگر اس شیطانی وار سے بچنے کے لیے ہماری نظریاتی مشقیں کروائی گئی کہ سید البشر امام الانبیاء پر یہ وحی کی لَإِنْ أَشْرَكْتَ لَيَحْبَطَنَّ عَمَلُكَ وَلَا تَكُونَنَّ مِنَ الْخَاسِرِينَ۔ اور اگر آپ نے شرک کیا تو آپ کے مال بھی ضائع ہو جائیں گے اور آپ خسارہ پانے والوں میں سے ہو جائیں گے۔ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم رحمت للعالمین ہیں۔ یہ ممکن ہی نہیں کہ آپ اللہ کی نافرمانی کریں، مگر چونکہ انسانوں کی اکثریت اپنے بزرگوں کی اندھی محبت میں جہنم رسید ہوئی، اس لیے قانون کی انتہائی بالادستی بیان کر دی گئی تاکہ لوگوں کو پتہ چل جائے کسی بھی شخصیت کی وجہ سے اللہ کی نافرمانی فرما برداری نہیں کہلوا سکتی۔ ایک دفعہ ابن عباس سے کسی نے چند مسئلے پوچھے تو آپ نے علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے فیصلے منگوائے۔ ان فیصلوں کو پڑھ کر ابن عباس فرمانے لگے، علی نے یہ فیصلے نہیں کیے، اگر وہ ایسا کرتے تو بھٹک جاتے۔ کیا یہ کہہ دینا کافی نہیں تھا کہ علی نے یہ فیصلے نہیں کیے؟ مگر سبائی فتنے نے علی کے ساتھ مسلمانوں کی محبت کو غلوب میں بدل کر بہت سا جھوٹ اور بدعقیدگی اسلام میں داخل کرنے کی کوشش کی۔ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ مفسر قرآن اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تربیت یافتہ تھے۔ غالباً انہوں نے ایسا اس لیے فرمایا کہ جو علی سے اللہ کی طرح محبت کرنے لگ گیا وہ سن لے کہ علی بھی اللہ کی مخلوق ہے۔ بفرض محال اگر علی اللہ کی نافرمانی کرتے تو وہ بھی گمراہ ہو جاتے۔ نافرمانی ان کے لیے فرما برداری نہیں کہلوا سکتی۔ دوسرا یہ بھی معلوم ہوا کوئی بھی شریعت سے آزاد نہیں ہو سکتا، چاہے ولی ہو یا نبی۔